بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ درود شریف کے حوالے سے ایک اہم بات آج کی کلپ اس معنی کا بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں آپ کے ایک بہت بڑے مسئلے کا ایک حل ہم بتانے چلے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کے لیے کیا کریں، اس مسئلے کے لیے کیا کریں، اس پریشانی میں کیا کریں، اس پریشانی میں کیا کریں۔ بطور خاص آج جو بات ذہن میں ہے، اثرات، سحر، آسیب، نظر یا کوئی مرض، جسمانی مرض، کوئی بھی بیماری، لوگ کہتے ہیں ان امراض میں کیا کیا جائے، سحر کو بھگانے کے لیے کیا کریں، یعنی جادو کو بھگانے کے لیے کیا کریں، جنات کو بھگانے کے لیے کیا کریں، نظر لگ گئی ہے اس کو بھگانے کے لیے کیا کریں، یا لگتی رہتی ہے، کچھ لوگوں کو نظر بار بار لگتی رہتی ہے، کیونکہ نظر کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے کہ صاحب کسی مولانا صاحب سے کوئی تعویذ گلے میں ڈال دیا نظر نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، مستقل علاج نہیں ہے۔ نظر کا تو یہ ہے جب لگے گی تبھی اس کا علاج کرنا ہوگا، اور صاحب کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے، کوئی لاعلاج مرض بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت طریقہ درود شریف کے تعلق سے ہم عرض کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا جو ہمارا مشہور زمانہ 500 مرتبہ کا درود شریف ہے، جو آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ الحمدللہ آج کے وقت میں پوری دنیا میں یہ ہمارا 500 مرتبہ کا درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو جان بھی رہے ہیں، اس کی افادیت بھی جان رہے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے سحر و آسیب کا، ایک مخصوص ترتیب جو پہلے بھی ہم نے کبھی بتائی ہے، لیکن پرانی کلپس کئی بار آپ اس کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، میں پرانی بات کو دہراتا ہوں۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں درود شریف پڑھنے کے ارادے سے، اس تصور اور خیال کے ساتھ پڑھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے، اور نور نکل کر ہمارے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے اندر چھپا ہوا وہ روحانی یا جسمانی کوئی بھی مرض ہے، وہ مرض فضل خداوندی سے نکل کر ختم ہو رہا ہے۔ اور ایک اور صورت ہے اس کی، اگر جسم کے کسی بھی حصے کے اندر مان لیجیے مرض ہے، جیسے جسم میں کہیں درد ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ نور دل میں داخل ہو رہا ہے کہ تصور کرنے کے بجائے وہ نور جسم کی تکلیف والی جگہ پر داخل ہو رہا ہے، اور فضل خداوندی سے اس جگہ کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف رخصت ہو رہی ہے، چاہے جسمانی مرض ہو چاہے روحانی مرض ہو، یعنی سحر و آسیب ہو، ہر صورت میں نور کو اس طرح سے تصور کریں اپنے جسم کے اندر آتے ہوئے کہ یہ شفا مجھے مل رہی ہے اللہ کے حکم اور فضل سے، یہ نور آ رہا ہے اللہ کے فضل سے آ رہا ہے، اور مجھے فضل خداوندی سے شفا مل رہی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا بھی شدید ترین مسئلہ ہو، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اس کا بھی مشورہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ پڑھنے چلے ہیں، جب آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو پانی رکھ لیجئے اپنے پاس میں، خاص طور سے کوئی بوتل وغیرہ رکھ لیجئے، اس کے اندر اس کا دم کیجئے، روزانہ اسی میں دم کرتے رہیے اور اس کو پیتے رہیے۔ ہمارے پڑھنے والے بیچارے پہلے دوسرے دن ہی الحمدللہ اس کا رزلٹ بتاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رزلٹ آخر کب آئے گا، یا ابھی ہمیں نہیں آیا، یہ جو ہماری جو چاہت ہے وہ چاہت ابھی چاہت ہی بنی ہوئی ہے، ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اگر آپ کا سحر و آسیب کا، جیسا کئی بار سحر و آسیب والے بعض اوقات بعض لوگ اس طرح کا کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ اپنے تقوی کو بڑھائیے، اپنی پرہیزگاری کو بڑھائیے، اپنی زندگی سے لایانی کو ختم کیجیے، اور زہد و تقوی کے ساتھ سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ اس کا اہتمام کیجیے، پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ میں یقین دلاتا ہوں، میں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، یا یوٹیوب پر بھی کہا ہے، ویسے بھی مجھے خود نہیں یاد ہے کہ میں نے کتنی چیزوں کی زکاتیں دی ہیں،
کتنی چیزوں کے عملیات کی ہیں، ساری زندگی ایسا لگتا ہے جیسے عملیات میں ہی گزار دی ہے، لیکن جب درود شریف کی افادیت میرے اوپر کھلی ہے، حالانکہ میں ایک زمانے سے درود شریف پڑھ رہا ہوں، لیکن جب سے درود شریف پر غور خوض کرنا شروع کیا اور سب کچھ کو چھوڑ کر بس درود شریف کے پیچھے جب سے لگے، جب سے زندگی بدل گئی الحمدللہ۔ اور میری صرف نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بدلی ہے الحمدللہ۔ یہ سینکڑوں ہزاروں وہ لوگ ہیں جو ہمارے واسطے دار ہیں، اور جو مطلب پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا کسی دوسرے واسطوں سے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد تو پھر لاکھوں میں کروڑوں میں ہوتی ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ساری دنیا، ساری امت درود شریف پڑھتی ہے۔ کون مسلمان ہوگا ایسا جو درود شریف نہیں پڑھتا؟ اور پھر درود شریف کس کے حق میں بھلا مؤثر نہیں ہوگی؟ اس لیے درود شریف 500 مرتبہ اس طرح پڑھیں جس طرح میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور، کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھی اور ختم کر دیا، بس چلیے پوری ہو گئی اور چلیے بس اب روانہ ہو جائیے۔ تھوڑی سی دیر ذرا مانگیے بھی دعا، اپنی حاجتوں کو مانگیے اللہ سے۔ لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے اور شادیاں ہو جاتی ہیں تو کیا نام، سسرالوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ساس ایسی، شوہر ایسا، دیرانی جٹھانی ایسی اور فلانا ایسے، اور یہ سارے مسئلے۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی کا تعویذ پینے اور پلانے اور لینے اور دینے کی ضرورت، نہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت، نہ ایمان کو خراب کرنے کی ضرورت۔ بعض اوقات عاملوں کے پاس جا کر لوگ اپنے بعض اوقات ایمان کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری دنیا نیکوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، سب طرح کی دنیا ہے، بہت سارے فراڈیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی جب آپ کے پاس عشاء کے بعد کا 500 مرتبہ کا درود امی موجود ہے؟ جب درود امی موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ درود امی مطلب ایسا درود شریف جس میں لفظ امی آتا ہو، وہ پڑھنا ہے آپ کو۔ پڑھیے آپ 500 مرتبہ درود شریف اپنی بڑی سے بڑی حاجتوں کے لیے، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس سے آپ فائدہ ہی نہ اٹھائیں تو پھر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ اس سے افادیت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کے فیضان سے محروم نہیں رہیں گے۔ اخیر میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں، سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ خوش ہو جائے ہم سے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بنیادی مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جو ہمارے دنیاوی مقاصد ہیں وہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلا مقصد اللہ و رسول علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ کرے مجھ سے بھی، آپ سے بھی اور ساری امت سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ ہمیں اس درود شریف کی توفیق ہو جائے، اس کی افادیت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ عام فرما دے، اور ہمیں سنت و شریعت کی والی زندگی نصیب ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔